بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التحنیت واما وجوب التحنیت بمسح المساجد فلصحیحۃ زرارہ عنہما علیہما السلام۔ بات ہماری چل رہی تھی میت سے متعلق احکام کی۔ پہلی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ موت بھی اسباب غسل میں سے ایک سبب ہے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو زندہ لوگوں پر واجب ہے کہ اس کو غسل دیں۔ خوب، پھر غسل کیسے دیں؟ 3 غسل دینے تھے۔ کس کس چیز سے دینے تھے؟ ہر ایک بات مع دلیل مکمل ہو گئی۔ غسل میں مماثلت کی بات تھی کہ غاسل اور مغسول میں مماثلت ہونی چاہیے، وہ بات بھی ہو گئی۔ اس کے بعد غسل جب مکمل ہو جائے پھر واجب کفائی ہے اس میت کو تحنیت یعنی حنوط کرنا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ 7 اعضاء جو سجدے میں زمین پر رکھنے واجب ہوتے ہیں ان پر کافور ملنا۔ اب ہمیں دلیلیں چاہیے، خود تحنیت پر دلیل چاہیے کہ میت کو حنوط کرنا چاہیے، اس پر بھی دلیل چاہیے کہ یہ تحنیت واجب کفائی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ جو کافور ہے وہ پسی ہوئی ہو، یعنی موٹی ٹکی نہ ہو، پسی ہوئی ہو، اس پر بھی ہمیں دلیل چاہیے۔ 7 اعضاء پر دلیل چاہیے۔ دوسری بات، اس کے بعد جب آپ نے غسل مکمل کر لیے، جب آپ نے حنوط بھی کر لیا اعضائے 7 پر، پھر واجب کفائی ہے اس میت کو کفن پہنانا۔ ایک تو خود اس کفن پر دلیل چاہیے کہ آیا میت مسلم کو غسل اور حنوط کے بعد کفن دینا واجب ہے، تو اس پر دلیل کیا ہے؟ ایک تو یہ چاہیے۔ دوسری بات یہ چاہیے کہ پیچھے انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کفن میں 3 کپڑے ہونے چاہیے، 3 ٹکڑے، میزر، قمیص اور ازار، یعنی ایک لونگ جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، ایک قمیص کفنی جس کو کہتے ہیں، اور ایک بڑی چادر۔ اب یہ کفن ان 3 ٹکڑوں پر مشتمل ہو، اس پر بھی دلیل چاہیے۔ تو آج کے درس میں ہم فقط یہی 2 باتیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد صلاۃ علی المیت اس کو پھر علیحدہ سے مکمل کریں گے۔ التحنیت یعنی تغسیل المیت، میت کو غسل دینے کے بعد پھر اس کے بعد واجب ہے اس کو حنوط کرنا۔ اما وجوب التحنیت بمسح المساجد، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اس میت کے اعضائے 7 پر حنوط کرنا واجب ہے، اس وجوب پر دلیل کیا ہے؟ جواب، فلصحیحۃ زرارہ، روایت صحیحہ ہے جناب زرارہ بن عیون سے، عنہما یعنی امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ معصوم فرماتے ہیں اذا جففت المیت، جب تو میت کو یعنی غسل دینے کے بعد اذا جففت اس کو خشک کر لے، امدت الی الکافور، پھر تو کافور کو تھوڑا سا ہاتھ میں لے، اٹھا لے، فمسحت بہ، اور اس کو مس کر وہ لگا، بہ آثار السجود، سجدے کے مقامات پر،
پس سجدے میں 7 اعضاء جو زمین پر رکھنے واجب ہوتے ہیں، روایت صحیحہ نے فرمایا کہ غسل کے بعد جسم کو خشک کرنے کے بعد اس کافور کو اس کے ان مساجد صاحب پر جو سجدے کے مقامات ہیں ان پر مس کر. ایک یہ روایت، اور بھی روایات ہیں. اما کونہ کفایتاً، پھر اگلی بات کہ یہ تحنیط حنوط کرنا واجب کفائی ہے، اس پر دلیل فرماتے ہیں تحقق الغرض بقیام واحد، اس لیے کہ میت کو 7 اعضاء پر حنوط کرنا یعنی کافور لگانا واجب ہے. اب 100 بندہ کھڑا ہے، 50 بندہ کھڑا ہے، 10 بندے کھڑے ہیں، ایک بندہ بھی لگا دے تو غرض شارع حاصل ہو جاتی ہے. تو جو کسی ایک کے کرنے سے بھی حاصل ہو جائے اسی کو واجب کفائی کہتے ہیں. خوب، اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ وہ کافور پاک ہونی چاہیے اور دوسرا وہ پیسی ہوئی ہونی چاہیے. اب پاک ہونے پر بھی دلیل چاہیے اور مسحوق یعنی اور اس کے پسے ہوئے ہونے پر بھی دلیل. بالکل آسان، بہت پیاری دلیل. وَأَمَّا كَوْنُهُ طَاهِرًا، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ وہ کافور جس سے اس میت کو حنوط کرنا ہے وہ پاک ہونی چاہیے. دلیل فرماتے ہیں دلیل بڑی واضح ہے. فَلِأَنَّهُ الْمُرْتَكِضُ فِي أَذْهَانِ الْمُتَشَرِّعَةِ، ہم لوگ جو شریعت کو ماننے والے ہیں، جو ہم متشرع ہیں، جو ہم شریعت کو قبول کرتے ہیں، جو شریعت کے ماننے والے ہیں، ایک بات ہمارے اذہان میں یہ راسخ ہے، ہر شریعت کو ماننے والا سمجھتا ہے کہ یہ کافور اس جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے. کیوں جی؟ وجہ، ہاں وجہ بتاتے ہیں. اِذِ الشَّارِعُ اعْتَبَرَ الطَّہَارَةَ فِي الْکَفَنِ وَبَدَنِ الْمَیِّتِ، شارع نے حکم دیا کہ کفن پاک ہونا چاہیے، بدن میت پاک ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. بل امر بقرض الکفن وغسل البدن لو تنجسا، حتیٰ کہ شارع نے فرمایا کہ اگر میت کا بدن نجس ہو جائے تو اس کو دھونا واجب ہے. اگر اس کا کفن نجس ہو جائے، پاک ہو سکتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اسی نجس حصے کو یعنی اس ٹکڑے کو کاٹ دو. اب یہ شارع نے کہہ دیا. اب جب شارع نے کہا کہ اگر وہ کفن جو متنجس ہوا اگر وہ پاک نہیں ہو سکتا تو اس متنجس حصے کو کاٹ دو، بدن میت نجس ہے تو اس کو پاک کرو. فَيُفْحَمُ مِنْ ذَلِكَ، تو اس بات سے ایک بات متشرع واضح سمجھ سکتا ہے اگر وہ صاحب فہم ہے، شعور ہے، کیا کہ ان ذوق الشارع یقتضی عدم وجود النجس مع المیت، کہ ذوق شارع یہ ہے کہ شارع میت کے ساتھ کسی نجس چیز کے وجود کو پسند نہیں کرتا. وہ چاہے اس کا بدن نجس ہو، چاہے اس کا کفن نجس ہو، یا چاہے کافور نجس ہو، نہ، ذوق شارع یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے. بس اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کافور پاک ہونی چاہیے. اما کونہ مسحوقا، اگلی بات کہ آپ نے کہا وہ کافور پسی ہوئی ہونی چاہیے. دلیل فَيَقْتَضِيهِ مُرْسَلُ ابراہیم بن ہاشم، ایک راوی ہے ابراہیم بن ہاشم، اس نے روایت کی، کچھ راویوں کا درمیان میں نام نہیں لیا، بایمانہ وہ ہو گئی روایت مرسلہ. لیکن ابراہیم بن ہاشم نے کچھ راویوں سے نقل کیا، انہوں نے یونس سے نقل کیا، یونس نے ائمہ علیہم السلام سے نقل کیا. کیا کہ امام یوں فرماتے ہیں ائمہ، ثم عمد الی کافور، کہ جب تو اس کو غسل دے لے، میت کا جسم خشک کر لے، پھر تو کافور اٹھا،
اور کافور کے ساتھ صفت ہے مسحوکن جو پسی ہوئی ہو، فزق ہو علی جبہتہ، اور پھر اس کو تو اس کی پیشانی پر اور پھر اس کے باقی اعضاء پر جو تفصیل اس روایت میں موجود ہے۔ اب کوئی کہے کہ جناب حکم وجوب کے لیے تو روایت صحیحۃ السند ہونی چاہیے یا کم از کم موثقہ یا سند ہو، یہ روایت مرسلہ سے آپ نے کیسے ثابت کر لیا؟ جواب میں کہتے ہیں وَلَا يَضُرُّ الْإِرْسَالِ بِحُجِّيَّتِهِ، اگرچہ یہ روایت مرسلہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ مرسلہ ہونا اس کی حجیت کو کوئی گزند نہیں پہنچاتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ بعد ما کانا بتوسط رجال ابراہیم، چونکہ اس روایت کو ابراہیم بن ہاشم نے نقل کیا، تو جن راویوں سے ابراہیم بن ہاشم جیسے بندے نے نقل کیا ہے لا یحتمل ضعف جمیعہم، یہ احتمال نہیں دے سکتے کہ وہ سارے کے سارے راوی ضعیف تھے۔ ابراہیم بن ہاشم ایسا شخص نہیں ہے کہ وہ سارے ضعیف لوگوں سے نقل کر رہا ہو، تو اس لیے ہمیں اس کے مرسلہ ہونے پر کوئی فرق نہیں ہے کہ جن کا نام نہیں لیا ہم کہیں کہ وہ سارے ضعیف تھے، نہ ایسا نہیں۔ ختم۔ تحنیت المیت واجب تھی، یہ حکم مع الادلہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میت کو کفن دینا، تکفین المیت، غسل پہلے تھا توجیہ الی القبلہ، پھر تھا تغسیل، پھر تھی تحنیت، اور اب آ گیا تکفین المیت، میت کو کفن دینا۔ اما وجوب التکفین بثلاث قطع، 3 کپڑے کے ٹکڑے ہونے چاہیے، کفن میں 3 ٹکڑے ہونے چاہیے، اس سے کفن دینا واجب ہے۔ ان 3 کپڑوں پر دلیل کیا ہے؟ کون سی دلیل ہے جس نے کہا کہ کفن میں 3 کپڑے علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے؟ فرماتے ہیں فَيَدُلُّ عَلَيْهِ صحیح غرارہ عن الباقر علیہ السلام، روایت صحیح امام محمد باقر السلام سے فرمایا اِنَّمَا الْكَفَنُ الْمَفْرُوض، یعنی وہ کفن جو میت کو دینا فرض لازمی ہے، ثلاثۃ اسواب، وہ 3 کپڑے ہونے چاہیے، یعنی اس کپڑے کے 3 ٹکڑے ہوں، 3 کپڑے کے ٹکڑوں میں کفن دینا واجب ہے، روایت صحیحہ۔ ٹھیک، لیکن اسی کے ساتھ آپ نے جو حکم لگایا تھا وہ تو یہ تھا کہ بات یہ نہیں تھی کہ کپڑوں کے 3 ٹکڑے ہوں، آپ نے کہا کہ ان کو ایک خاص انداز میں ایک میزر ہو جو ناپ سے لے کر گھٹنوں تک ہے، پھر ایک قمیض ہو جو یہاں کندھوں سے لے کر اس کی نصف ساق تک، پھر ایک ٹکڑا سب سے بڑی چادر جس میں پورا میت آ جائے۔ آیا یہ بھی کسی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ وہ 3 ٹکڑے اس انداز کے ہونے چاہیے؟ چلو 3 ٹکڑوں کی تو حدیث صحیح آ گئی کہ کفن کے لیے 3 کپڑے ہونے چاہیے، لیکن 3 کپڑوں کا انداز یہ ہو کہ ایک قمیض ہو، ایک بڑی چادر، ایک میزر۔ فرماتے ہیں فَلَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَيْهَا، اس پر اگرچہ کوئی واضح کلیئر دلیل کہ ہم کہیں کہ باقاعدہ حدیث صحیح میں ان 3 کپڑوں کی کیفیت کو بیان کیا گیا، ظاہراً ایسی کوئی دلیل ہے، تو پھر آپ نے کہاں سے لیا؟ ہاں، ہم نے کہاں سے لیا؟ سوا سیرت المستمرہ، ہم دیکھتے ہیں کہ سیرہ مستمرہ مسلمانان یہ ہے کہ جب سے ہم نے دیکھا ایک آبا کو، آبا کے آبا کو، آبا کے ابدا کو، یعنی نسل در نسل مسلمانوں کی سیرت یہی چلتی آ رہی ہے کہ وہ 3 کپڑے جو کفن میں دیتے ہیں ان کی کیفیت، ان کا انداز اسی انداز کا ہوتا ہے۔ کیوں؟
فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ هُنَاكَ طَرِيقَةٌ أُخْرَى، چونکہ اگر اس سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ ہوتا لَزَاعَتْ، تو وہ بھی مشہور ہوتا. اس لیے کہ بعد کون المسألۃ عامۃ البلوہ، اس لیے کہ یہ کفن کا مسئلہ کوئی ایسا تو نہیں کہ بندہ کوئی صدیوں میں 100 سال میں ایک بندہ مرتا ہے، روز سینکڑوں ہزاروں مسلمان مر رہے ہیں اور روز سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو کفن لاکھوں کو دیا جا رہا ہے. تو یہ ایک عام اگر اس سے ہٹ کر کوئی اور انداز ہوتا تو وہ بھی مشہور ہوتا، پھر وہ بھی ہم تک پہنچتا. اس کے علاوہ کوئی اور کیفیت ہم تک نہیں پہنچی، اور یہی کیفیت ہے جس پر سارے مسلمان چلتے آ رہے ہیں. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، یا آپ اس کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ اس کیفیت پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس، مثلاً ایک قمیص ہو اور ایک میدر کا انداز ہو. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہناک ارتکاز متوارث بین المتشرع، کہ ہم لوگ جو شریعت کے ماننے والے ہیں، ہم توارثاً یعنی نسلاً بعد نسل ایک مسلسل طریقہ سارے اذہان میں یہی چلا رہا ہے. کیا؟ علی لزوم الطریقۃ المذکورہ، یہی طریقہ کہ کپڑوں کو اس 3 انداز میں ان کی کٹائی کرتے ہیں، اور یہی انداز ہی تمام متشرعین یعنی ہم جو اسلام کو ماننے والے مسلمان ہیں سب میں توارثاً یعنی نسلاً بعد نسل سب کے ذہن میں یہی ہے. میں کسی کو کفن دیتا ہوں یہی طریقہ، میرے والد صاحب دیتے تھے تو بھی وہی طریقہ، میرے دادا دیتے تھے تو بھی یہی طریقہ، میرے پردادا دے تو بھی یہ الاخری چلتے 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 سب اسی طریقے کو اپناتے ہیں. پس جب سارے نسل در نسل اسی انداز میں ان کپڑوں کو بنا رہے ہیں، ہوا کاشفن ان وصول مضمون ہی من الامام، یہ نسل در نسل اسی طریقے کا ہونا یہ کشف کرتا ہے کہ اسی قسم کا کوئی مضمون انداز امام علیہ السلام سے لوگوں تک پہنچا، تب تو سارے مسلمان اسی طریقے پر مسلسل چلتے آ رہے ہیں. بعد عدم وجود مدرک آخر، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور مدرک تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ یحتمل استناد الیہ فی ذلک، کہ ہم پھر اس کو دلیل بنائیں، اور تو کوئی ہے نہیں، یہی سیرت ہی ہے، یہی طریقہ ہے. تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہی طریقہ ہی معصومین سے متشرعین تک پہنچا. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.